السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن 16 آئی ہیو ٹو بائی مسٹر کریزی. 16واں لیسن ہے مسٹر کریزی کا. آئی ہیو ٹو پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ایکسٹرا ورڈ. یہ اسٹرکچر یاد رکھیے گا. اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے. آپ نے کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ آئی ہیو ٹو. آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ آئی ہیو ٹو. اس کے آگے ہم نے صرف ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے بس. لیٹ سی اس کا مطلب کیا ہے. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے لازمن کرنا ہے، کیا نہیں ہے، کرنا ہے. کیا نہیں ہے، کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ فیوچر ہے، ایک طرح سے فیوچر کا سینٹینس ہوتا ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے آپ نے کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے 5 منٹ بعد نماز پڑھنے جانا، تو آئی ہیو ٹو گو آفر پریئر. تو انڈرسٹوڈ ہے میں جاؤں گا، میں نے تیاری ویاری سب کچھ کی ہوئی ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اوبلیگیشن ہے، آپ کا فرض ہے. تو جو بھی کام آپ کا فرض ہے اور آپ کو کرنا ضروری ہے مگر کیا نہیں ہے، کرنا ہے ابھی، جیسے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا ہیو ٹو کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس کا سملر سنا ہوگا، آئی ایم گوئنگ ٹو. تو جسٹ لائک دس، یہ بھی اس کی طرح سیم ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کرنا کیا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول. مجھے اسکول جانا ہے. دیکھیں میں نے یہاں پہ آئی ہیو ٹو کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگائی گو، اور ٹو اسکول، اور اسکول، مجھے اسکول جانا ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول. دوسرا دیکھیں، آئی ہیو ٹو یوز دا ٹیلیفون. آئی ہیو ٹو یوز دا ٹیلیفون. مجھے ٹیلی فون استعمال کرنا ہے. زیادہ تر اس کی اردو آتی ہے ہونا ہے یا کرنا ہے. صحیح ہے آخر میں. سو ہم دیکھیں، آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. اپولیجائز کا مطلب ہوتا ہے معذرت کرنا، معافی مانگنا. تو آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. مجھے تم سے معافی مانگنی ہے. اکثر یہ لفظ کہا جاتا ہے، آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. مجھے تم سے معافی مانگنی ہے. وائی آر یو ہیئر؟ آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. آئی ایم ہیئر ٹو اپولیجائز ٹو یو. آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. مجھے تم سے معذرت کرنی ہے، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے. آئی ہیو ٹو اپولیجائز ٹو یو. آئی ہیو ٹو گو ٹو باتھ روم. آئی ہیو ٹو گو ٹو باتھ روم. مجھے باتھ روم جانا ہے. اب بھائی یہ نیسسری چیز ہے، بولنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. سو آئی ہیو ٹو گو ٹو باتھ روم. مجھے باتھ روم جانا ہے. آئی ہیو ٹو آسک یو اے کویسچن. آئی ہیو ٹو آسک یو اے کویسچن. میں نے تم سے سوال پوچھنا ہے. آئی ہیو ٹو آسک یو اے کویسچن. اگر اس کو یہاں تک پڑھتے دیکھیں، آئی ہیو ٹو آسک یو، مجھے تم سے پوچھنا ہے. ایک، کویسچن سوال. آئی ہیو ٹو آسک یو اے کویسچن. میں نے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے. آئی ہیو ٹو آسک یو سم تھنگ. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں سسپینس پیدا کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈونٹ ڈو دس. اوکے، آئی ہیو ٹو آسک یو سم تھنگ. میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے. اب بندے کو سسپینس ڈال کے پاگل کر دینا. کیا پوچھنا ہے یار، جلدی بتا جلدی بتا. نہیں بتا رہا یار، میں کل بتاؤں گا. اچھا بول کے نا نیکسٹ، ایسے لوگ نا سسپینس پیدا کر کے نا بندے کو تپا دیتے ہیں، بولتے ہیں کل بتاؤں گا. تو آپ بھی بولتے ہیں یار نہیں یار ابھی بتاؤ، یار ابھی بتاؤ. آئی ہیو ٹو آسک یو سم تھنگ. مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے. یار پوچھو نا. نہیں یار اب نہیں پوچھ رہا یار. تو وہ الو بنانے والے آپ لوگ بن جاتے ہو. کسی چیز کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں مت جایا کرو. اگر خوش رہنا ہے تو چھوڑو. نہیں بتانا نہ بتا، سانو کی ٹینشن نہیں لینا. آئی ہیو ٹو آسک یو سم تھنگ. میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. صحیح ہے. آئی ہیو ٹو آسک، آسک مطلب پوچھنا تم سے. آئی ہیو ٹو آسک یو، مجھے تم سے پوچھنا ہے. سم تھنگ کچھ. اب کیا پوچھنا ہے کچھ ذرا ہمیں بھی بتا دو. آئی ہیو ٹو لیو. آئی ہیو ٹو لیو. اکثر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ یار. تمہیں گھر، فار ایگزامپل تم کہیں گھر میں تم کہیں گئے کوئی دعوت دینے یا کوئی انویٹیشن دینے یا کارڈ دینے، تو انہوں نے گھر پہ بلا لیا. تو آپ بولے یار آئی ہیو ٹو لیو، مجھے جانا ہے، بہت ضروری کام ہے. آئی ہیو ٹو لیو. آئی ہیو ٹو ڈراپ سم تھنگ. مجھے کچھ ڈراپ کرنا ہے. سو آئی ہیو ٹو لیو. مجھے جانا ہے، مجھے نکلنا ہے، یا مجھے چھٹی لینی ہے. چھٹی لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا.
چھٹی کرنی ہے. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب. مجھے اپنی جاب چھوڑنی ہے. وی آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب. مجھے اپنی جاب چھوڑنی ہے. یہ بہت کامن سینٹینس ہے. دیکھیں ہم اسٹرکچر کے ہم دیکھیں ہر سینٹینس میں کیا لا رہے ہیں, آئی ہیو ٹو. ہر سینٹینس میں کیا لا رہے ہیں, آئی ہیو ٹو. اس کے آگے ورب لگا رہے ہیں بس. اس چیز کو سیکھیں, رٹا نہیں ماریں. اس چیز کو سیکھیں. رٹا مارنے والی چیز جب نہیں سمجھ میں آئے, ایک دفعہ دیکھیں, 2 دفعہ دیکھیں, 3 دفعہ دیکھیں, پھر یاد کر لیں اگر نہیں ہوتا تو. انڈرسٹینڈ. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب. مجھے اپنی جاب چھوڑنی ہے. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب وداؤٹ نوٹس. آئی ہیو, دیکھیں پہلے ہم نے یہ پڑھا, آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب. مجھے اپنی جاب چھوڑنی ہے. اب میں بولا بغیر اطلاع دیے مجھے اپنی جاب چھوڑنی ہے. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب وداؤٹ نوٹس. آئی ہیو ٹو کوائٹ مائی جاب وداؤٹ نوٹس. مجھے بغیر اطلاع کیے جاب چھوڑنی ہے. مجھے اپنی جاب بغیر اطلاع کیے چھوڑنی ہے. I have to unpack my bags. I have to unpack my bags. Unpack کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھولنا یا خالی کرنا یا اس میں سے سامان نکالنا. تو مجھے اپنے بیگس یعنی بیگ سے سامان نکالنے ہیں. مجھے اپنا بیگ کھولنا ہے. مجھے اپنا بیگ خالی کرنا ہے. تو تینوں اس کی اردو ہوں گی. صحیح ہے. آئی ہیو ٹو انپیک مائی بیگس. مجھے اپنا بیگ کھولنا ہے. مجھے اپنے بیگ سے سامان نکالنا ہے. اور تیسرا میں بھول گیا, مجھے اپنا بیگ خالی کرنا ہے. صحیح ہے. آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. دیکھیں بہت کامن سینٹینس ہے, بہت زیادہ بولا جاتا ہے. یہ ہم اسٹرکچر کے حوالے سے کر رہے ہیں. آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. جیسے تم پیریڈ لے رہے ہو, مطلب کہیں اسکول میں ہو, کلاسز لے رہے ہو یا کچھ بھی کرو, بہت زیادہ کام کرو, پریشر ہے, بہت زیادہ کام کر لیا, 3-4 گھنٹے تک آپ نے کچھ 6 گھنٹے ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کھا. تو آپ کا دوست آیا, یار کیا پروگرام ہے. سو آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. مجھے کچھ کھانا ہے یار. آئی ایم ہنگری. آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانا ہے. تو میرا دماغ کھا لے بھائی. جسٹ کڈنگ. I have to eat something. مجھے کچھ کھانا ہے. I have to eat a fish. Oh, that's my favorite dish. میری سب سے پسندیدہ فش ہے جس کو کھائے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے. I have to eat a fish. مجھے ایک مچھلی کھانی ہے. I have to eat a fish. I have to eat a fish. مجھے ایک مچھلی کھانی ہے. I have to tell you something. I have to tell you something. I have to tell you something. مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. کیا بتانا ہے ذرا جلدی سے بتا دو. Okay, I have to tell you something. مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. I have to tell you something. دیکھیے جتنے سینٹینس آ رہے ہیں سب اتنے کامن ہیں, اتنے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. شرط یہ ہے آپ استعمال تو کریں. I have to tell you something. I have to tell you something. مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. وہاں بھی کچھ تھا ایسا ہی, کچھ سملر تھا. Okay, I have to study. مجھے پڑھنا ہے. But I am sleepy. لیکن مجھے نیند آ رہی ہے. I have to study. مجھے پڑھنا ہے. I have to drink water. مجھے پانی پینا ہے. I have to drive a car. مجھے گاڑی چلانی ہے. I have to make you crazy. مجھے تمہیں پاگل بنانا ہے. دیکھیں کتنے سارے پیارے سینٹینس ہیں, مگر آپ لوگ بنانے کی کوشش تو کریں. ساری چیز ہوتی ہے کوشش سے آتی ہے. مجھے بھی یہ چیزیں نہیں آتی تھی, میں نے بھی خود ہی سیکھی ہے. میرا بچہ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا. Nobody will help you because this is really hectic world. یہ بہت ہی نفس نفسی کی دنیا ہے. Nobody will help you. You have to help yourself. آپ کو اپنی خود مدد کرنی ہوگی. You have to self study. آپ کو self study کرنی ہوگی. You don't need to ask someone to help me. You have to do it yourself. You have to do it yourself. تمہیں خود کرنا ہوگا. جتنے میں نے سینٹینس ابھی استعمال کیے وہ سارے کس کے have to کے, مگر آپ کوشش تو کریں. I have to do something. مجھے کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے ذرا مجھے بھی بتا دو یار, میں بھی کرتا ہوں. یار تم نیگیٹو سینس میں فوراً چلے جاتے ہو. پازیٹیو, بی پازیٹیو. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. مجھے کچھ کرنا ہے. جاب کرنی ہے, کھانا کھانا ہے, پانی پینا ہے, کیا کرنا ہے ہمیں بھی بتاؤ. موبائل استعمال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جسٹ ٹیل می. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں نے ڈرامے کی اسکرپٹ تیار کی, لیکن مزے کی بات کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے
وہ ہو رہے کیا بولتے ہیں پیپر ہونے والے ہیں 2 months بعد، تو معذرت 2 months کے بعد ہی سوچوں گا کہ ڈرامہ بنانا ہے، مگر اس کی اسکرپٹ ریڈی ہو گئی. اسکرپٹ میں سے ایک جوک ضرور سناؤں گا آپ کو، لیکن ابھی نہیں. آئی ہیو ٹو فارگیٹ یو، یہ بہت زیادہ سینٹینس استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر لورس استعمال کرتے ہیں. آئی ہیو ٹو فارگیٹ یو، آئی ہیو ٹو فارگیٹ یو، مجھے تمہیں بھولنا ہوگا. دس از دا ڈائلاگ فرام فلم، ناٹ فلم، اٹس اے ریئلٹی، ایک حقیقت ہے. وین دا لورس بریک اپ، جب دو پیار کرنے والوں میں بریک اپ ہوتا ہے تو یہ سینٹینس سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. آئی ہیو ٹو فارگیٹ یو، مجھے تمہیں بھولنا ہوگا، تم مجھے مت بھولنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو فارگیٹ می بٹ آئی ول ہیو ٹو فارگیٹ یو، تم مجھے مت بھولنا، میں تمہیں بھول جاؤں گا. سو جسٹ کڈنگ. تو آئی ہیو ٹو فارگیٹ یو، مجھے تمہیں بھولنا ہوگا. آئی ہیو ٹو نو، جب دیکھو کوئی نہ کوئی انسان کی فطرت کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ جاننے کے چکر میں اپنا فیوچر برباد کر دیتا ہے. ہر چیز کو لمٹ میں رکھو. آئی ہیو ٹو نو، مجھے جاننا ہے. کیا جاننا ہے؟ نہیں بتا رہا، کیا کر لے گا؟ مارے گا، آجا مار لے. میرا گھر کا ایڈریس لکھ، نمبر لکھ، آجا مار لے. آئی ہیو ٹو نو، میں جانتا ہوں، مجھے جاننا ہے، سوری جانتا ہوں. آئی ہیو ٹو نو، مجھے جاننا ہے. اوکے، مجھے پتہ کرنا تمہارے پاس کیا. آئی ہیو ٹو نو واٹ یو ہیو. آئی ہیو ٹو نو what is in your pocket. I have to know what is in your mind. I have to know what is in your heart. مجھے جاننا تمہارے دماغ میں کیا ہے، مجھے جاننا تمہارے دل میں کیا ہے، مجھے جاننا تمہاری پاکٹ میں کیا ہے. I have to know how much balance you have in your bank account. مجھے جاننا تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے. دیکھیں کتنے سینٹینس بن سکتے ہیں، ایک سینٹینس کو میں نے استعمال کیا، اس سے آگے سینٹینس بناتا رہا. تو یہ بیسک ہے، اس بیسک کو جتنا پکا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے میرا بچہ. I have to let you know what is in my heart. I have to let you know what is in my heart. دیکھیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. I have to let you know what's in my heart. مجھے تمہیں بتانا ہے، مجھے تمہیں بتانا ہے، یا تمہیں دکھانا ہے، یا تمہیں ریلائز کرانا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. کیا سر آج تو رومانٹک سینٹینس آ رہے ہیں، نہیں جسٹ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو واٹس ان مائی ہارٹ. یہ مجھے بتانا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، مجھے تمہیں بتانا ہے میرے دل میں کیا ہے. سیریسلی، آئی لو یو نہیں کے ساتھ، آئی ہیٹ یو ہاں کے ساتھ، اور آئی مس یو نہیں کے ساتھ. سو یہ جسٹ کڈنگ، یہ چیزیں تھوڑا سا انٹرٹین نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. آئی ہیو ٹو لیٹ یو نو واٹس ان مائی ہارٹ. میں تمہیں بتانا ہے، تمہیں دکھانا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. ویسے تو کوئی نہیں ہے ایسے، یہ صرف چھوڑو لوگ بولتے ہیں ایسے ڈائلاگ. آئی ہیو ٹو کنفیس سم تھنگ. یہ سینٹینس پتہ ہے میں نے کہاں سنا؟ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا. کنفیس 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 3 ٹائم اس نے بولا کنفیس. میں پریشان ہو گیا، کیا یار یہ مطلب کیا ہے کنفیس کا؟ بعد میں پتہ چلا یار اقرار کروانا یا اقرار کرنا اپنے گناہ. زیادہ تر یہ سوری ٹو سے میں کسی ریلیجن میں جاتا نہیں ہوں، لیکن یہ زیادہ تر لفظ کرسچن استعمال کرتے ہیں جب مطلب ان کی عبادت گاہ میں استعمال ہوتا ہے. کنفیس یور سن، اپنے گناہوں کا اقرار کرو. سو آئی ہیو، جب وہ لوگ مطلب ایک اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس طرح کہتے ہیں آئی ہیو ٹو کنفیس سم تھنگ. مجھے کچھ اقرار کرنا ہے، یا مجھے اپنے گناہوں کے یا اپنی غلطی کا اظہار کرنا ہے. مجھے اپنی غلطی کا اظہار کرنا ہے یا مجھے کچھ اقرار کرنا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ مجھے یہ کہیں سینٹینس سمجھ نہیں آیا کہاں میں اس کو فٹ کروں، تو میں نے یہ مثال سمجھا دی. آئی ہیو ٹو کنفیس سم تھنگ، مجھے کچھ اقرار کرنا ہے یا مجھے اپنی غلطی کا اظہار کرنا ہے. سو فادر کہتے ہیں جسٹ ٹیل می واٹ از ان یور ہارٹ. کیا ہے تمہارے دل میں؟ واٹ ہیو یو ڈن، تم نے کیا کیا ہے. سو فادر آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف سن، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. جسٹ لائک دس. تو وہ اس طرح مطلب یہ ہے، وہاں سچویشن بنتی ہے، اس پہ سٹوریز بن سکتی ہیں. کنفیس پہ آئی ہیو ٹو کنفیس سم تھنگ، واٹ ہیو یو کنفیس، واٹ ہیو یو ٹو کنفیس. اس طرح کچھ بن سکتی ہے. میں جذباتی ہو رہا ہوں. آئی ہیو ٹو وامٹ
مجھے الٹی آ رہی ہے یا مجھے الٹی کرنی ہے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, میں تم سب پہ الٹی کر دوں گا. آئی ہیو ٹو وامٹ. جسٹ کڈنگ, آئی ہیو ٹو وامٹ, مجھے الٹی کرنی ہے. آئی ہیو ٹو بی پیشنٹ, آئی ہیو ٹو بی پیشنٹ. دیکھیں یہ سب جس شخص نے یہ کام کر لیا, جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور یہ سکھا دیا کہ آئی ہیو ٹو بی پیشنٹ, مجھے صبر کرنا ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہو گیا. مگر یہ واحد چیز ہے جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, کہ ہمیں صبر ہی نہیں ہوتا. وی ڈونٹ ہیو ٹو پیشنٹ, ہمیں صبر نہیں کرنا ہے. وی ہیو ٹو جسٹ ڈو اٹ, ہمیں بس کرنا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ, ہمیں انتظار نہیں کرنا. یہ جو ہمارے پرابلمس ہیں یہ کہاں آتی ہیں, جب ہم صبر نہیں کرتے. سو I always say I have to be patient, مجھے صبر کرنا ہے. This thing put in your mind, یہ چیز اپنے دماغ میں ڈالو. I have to wait, I have to be patient, I have to be wait, مجھے صبر کرنا ہے, مجھے انتظار کرنا ہے. صحیح ہے. I have to be strong, جب صبر کرو تو اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. I have to be strong, I have to be strong, طاقتور بناؤ اس وقت تک جب آپ دکھا سکو کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں. I have to be there. دیکھیں یہاں بی کے 3 جملہ ہے. پہلا کیا آیا, بھول گیا میں. I have to be, میں بھول گیا. I have to be patient, مجھے صبر کرنا. I have to be strong, مجھے طاقتور بننا ہے. اور I have to be there, مجھے وہاں ہونا ہے. مجھے وہاں ہونا ہے. وہ مجھے وہاں ہونا ہے یار, مجھے وہاں کسی بھی حالت میں پہنچنا ہے, مجھے وہاں ہونا ہے. I have to be there, مجھے وہاں ہونا ہے. اب ان کے نیگیٹو بھی بنتے ہیں. نیگیٹو میں دیکھیں فکس ہے. یہ دیکھیں آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اسکول, مجھے اسکول نہیں جانا ہے. بچہ بولتا مجھے اسکول نہیں جانا, مجھے اسکول نہیں جانا, میں اسکول نہیں جاؤں گا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اسکول, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اسکول, مجھے اسکول نہیں جانا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو یوز ٹیلی فون اور موبائل, مجھے موبائل یا ٹیلی فون استعمال نہیں کرنا ہے. بیکاز مائی مام سیڈ ٹو می اٹ از اے بیڈ تھنگ. اوکے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو یوز دا ٹیلیفون, مجھے موبائل استعمال نہیں کرنا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی دیئر, مجھے وہاں نہیں ہونا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی دیئر, یار مجھے وہاں نہیں ہونا ہے یار, ورنہ وارڈ لگ جائے گی یار. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی گو ٹو باتھ روم, یار تمہیں پیشاب آ رہا ہے, تمہیں لیٹرین آ رہی ہے, یار مجھے نہیں آ رہی یار. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو باتھ روم. تم بار بار پوچھ رہے ہو یار, میں کوئی بچہ, میں بڑا ہو گیا ہوں. سو جسٹ کڈنگ, یہ تھوڑا سا انٹرٹین. آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو باتھ روم, مجھے باتھ روم نہیں جانا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو کنفیس, مجھے اقرار یا گناہ کا اقرار نہیں کرنا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو کنفیس, مجھے اقرار نہیں کرنا. جب مجھے اقرار نہیں کرنا, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسیپٹ یو, مجھے تمہیں قبول نہیں کرنا. یہ بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیو, مجھے نہیں جانا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیو یو, مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا. سو بہت سے سینٹینس ہیں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو انپیک مائی بیگس, مجھے اپنا بیگ خالی نہیں کرنا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو فورگیٹ یو, مجھے تمہیں بھولنا نہیں ہے. یو فورگیٹ می, یو ہیو ٹو فورگیٹ می, تمہیں مجھے بھولنا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو فورگیٹ یو, پر مجھے تمہیں نہیں بھولنا. جسٹ کڈنگ. آئی ڈونٹ ہیو ٹو اپولوجائز ٹو یو, مجھے تم سے معافی نہیں مانگنی ہے کیونکہ تم اس لائق ہی نہیں ہو. یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی اپولوجائز, اور یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی, پتہ نہیں کیا بھول گیا آگے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو اپولوجائز ٹو یو, میں تم سے معذرت نہیں کروں گا یا میں تم سے معذرت نہیں کرنی ہے. اوکے, سو آئی ہیو ٹو لرن. کیا پڑھیں گے ذرا اس کو دیکھیں, اس کو کیا پڑھیں گے. آج میں اپنے زمانے میں جو پڑھتا تھا, آج آپ کا آئی کیو لیول آپ کے دیکھتے ہیں میں زیادہ بیوقوف ہوں یا آپ زیادہ بیوقوف ہیں. میں صرف یہ لفظ اس لیے پروناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں اور آپ اچھا پڑھتے ہیں, اچھا سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی ہر چیز نہیں جانتا. پڑھیں ذرا, اس کو پڑھتے ہیں سائیکولوجی. کیا پڑھتے ہیں؟ سائیکولوجی. یہ لفظ میں نے کبھی پہلے نہیں سنا, سیریسلی سنا بہت لیکن دیکھا نہیں. اب جب یہ آتا تھا نا, میں اس کو کیا پڑھتا تھا ذرا میں اپنا بتا دوں. فزیکولوجی, فزیکولوجی ایسے کچھ پڑھتا تھا. تو جب مجھے پتہ چلا اس کا مطلب سائیکولوجی ہے, اور سائیکولوجی مین ہوتا ہے وہ جو کیا بولتے ہیں وہ جو نفسیات, علم نفسیات کہا جاتا ہے. سو آئی ہیو ٹو لرن سائیکولوجی آف انگلش. مجھے انگلش کی
نفسیات کو پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے کہ انگلش کیسے بولی جا سکتی ہے. آئی ہیو ٹو لرن سائیکولوجی آف انگلش. دیکھیں ہر چیز سے مایوس نہ ہویا کریں. جو مایوس ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے مایوس نہیں ہونا. ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹ, جسٹ بی ہیپی, جسٹ ڈونٹ forget ٹو اسمائل. مسکرانا مت بھولا کریں. اسمائل جسٹ اوکے. آئی ہیو ٹو لرن, I have to know psychology of success. The main thing I have to know. مجھے جاننا ہے psychology of success. کامیابی کی نفسیات, یعنی کس طرح کامیاب ہو جا سکتا ہے, اس کا علم سیکھنا ہے. مجھے علم نفسیات کہا جاتا ہے سائیکولوجی کو. مجھے جاننا ہے علم کس کا, کامیابی کا. I have to know psychology of success. مجھے کامیاب ہونے کا یا کامیابی کا علم یا نفسیات جاننا ہے. سو لیٹس سی, میں آپ کو بتا دوں. لیٹس سی, always smile, ہمیشہ مسکراؤ. Life isn't always full of reason to smile. زندگی ہمیشہ وجہ نہیں بنتی کہ آپ مسکراؤ. یعنی آپ مسکرانے کی وجہ ڈھونڈتے ہو, وجہ نہیں ہوتی. ہر دفعہ مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. اگر آپ یہ ڈھونڈو گے مجھے کوئی آ کے مسکرائے گا تو اٹ از ناٹ گڈ فار یو. بیکاز مسکرانے کا ریزن مت ڈھونڈے, کیونکہ یہ زندگی اتنی ٹف ہے, اتنی ڈیفیکلٹ ہے, اتنی مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہے کہ اس میں مسکرانا بہت مشکل ہے. سو لیکن مسکراؤ. کیوں؟ آلویز اسمائل, ہمیشہ مسکراؤ. لائف ازنٹ آلویز فل آف ریزن. زندگی ہمیشہ وجہ نہیں دیتی ٹو اسمائل, مسکرانے کا. بٹ لیکن یور اسمائل اٹ سیلف, لیکن تمہاری جو مسکراہٹ ہے وہ خود ہی از اے ریزن, ایک وجہ ہے فار ادرس ٹو اسمائل, دوسروں کو مسکرانے کی. یعنی اگر آپ مسکرا رہے ہو تو دوسرا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. اگر دوسرا اداس ہے اور آپ مسکراؤ تو وہ بھی مسکرائے گا. اس کا بھی دن آپ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا. آپ کو دیکھ کر کیا پتہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو, میں اگر کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتا نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں بھی آگے سے مسکرانے لگتا ہوں. تو کیا ہے وجہ, کیا ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجانی ہے. ڈیکوریٹ اے اسمائل آن یور فیس. یہ بات یاد رکھیں. پٹ اے اسمائل آن یور فیس فار ادرس ٹو اسمائل. دوسروں کے لیے کہ وہ بھی مسکرائیں. اگر آپ مسکرائیں گے تو دوسرا مسکرائے گا. اگر آپ اداس بڑھ جاؤ گے, مجھے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا, مجھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئی, تو پھر تو روتے ہی رہو زندگی بھر. زندگی میں کوئی چیز ناممکن نہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے بھولا نہیں جا سکتا. سو رونے سے بہتر ہے اپنی ویکنیس کو اپنی طاقت بناؤ, اپنے غم کو اپنی طاقت بناؤ, نہ کہ اس طرح رو رو کے وقت گزارو. ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات بتاتے جاؤں. میرے ایک انکل ہیں, مطلب بہت, آئی لو ہم اے لاٹ, میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. I told you before, in Maiman Hospital, in front of the Maiman Hospital, someone stole his bike. کسی نے ان کی بائک چرا لی. When after 3 months or 2 months, they recover his bike. They got his bike in the police station. انہیں پولیس اسٹیشن میں پولیس والوں کو اس کی گاڑی مل گئی. But they are not going to give us that bike. وہ ہمیں وہ بائک ہی نہیں دے رہے. ریزن کیا ہے؟ صرف کرپشن, اونلی کرپشن. ریزن کیا ہے کہ ہمیں لالچ, پیسہ اور ہوس نے مار دیا ہے. اب ان کی عمر ہے 50 سال, ان کے پاس ایک ہی بائک ہے, وہ اتنے نہیں ہے کہ وہ بائک خرید سکیں. میں ان کے حالات جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں. ایک پلمبر جو ہے, میرے چاچو ہیں پلمبر ہیں, ان کے پاس ایک ہی بائک تھی جو انہوں نے جوانی میں خریدی تھی اپنے پیسوں سے. اب وہ خریدنے کا تو ان کی استطاعت نہیں ہے, لیکن کیا پولیس والوں کے پاس وہ روز جاتے. 1 مہینہ ہو گیا میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے. روز جاتے ہیں, روز ان کی منت کرتے ہیں کب ملے گی. وہ بولے کل ملے گی, کل ملے گی, کل ملے گی, کل ملے گی. کیا ہے پتہ ہے؟ صرف اور صرف پیسہ ہتھیانا. ایسا نہ کرو, حرام کھا کے کسی کو اذیت دے کر آپ
دیکھو پولیس کا حق کیا ہے کہ اگر چیز مل گئی ہے تو اسے 15 دن رکھو بھائی، دے دو، 15 دن بعد دے دو. 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا آپ نے رکھی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ آپ صرف اور صرف پیسہ کمانا چاہتے ہو. لالچ ہے آپ کو کہ بھائی سامنے والا 10,000 20,000 دے گا. یار ایسا نہیں کرو. حرام پیسے سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، حرام پیسے سے اپنے بچے کو کھلاؤ گے، پھر وہ حرام کام ہی کرے گا، حلال کام نہیں کرے گا. پھر بولتے ہمارے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. کیوں نکال دیا؟ حلال پیسہ کما کے کھلاؤ، دیکھو تمہارے بچے نیک بنیں گے. لیکن حرام سے پرورش کرو گے، کسی کو رلا کر پرورش کرو گے. ان کو 2 ہارٹ اٹیک، مین ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، وہ تیسرا برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ پولیس والے اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے صحیح، لیکن وہ پھر بھی روز کام پہ جاتے ہیں. ان سے ریکویسٹ کی گئی لیکن کوئی نہیں، آج کل کسی کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور کوئی فری آف کاسٹ کوئی کام نہیں کرتا. گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں نا وہ سارے آج کل کھانے والے ہیں. سب بولتے ہیں پہلے پیسہ دو پھر کام ہوگا. ایون وہ گورنمنٹ سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پبلک سے بھی پیسہ لیتے ہیں. سو اٹس اللیگل، یہ اللیگل ہے. لیکن انہیں کیا، کیونکہ حرام منہ کو لگ چکا ہے. پیسے نے آپ کے آنکھوں کو اتنا اندھا کر دیا ہم لوگوں کو کہ ہم کسی کی بے بسی دیکھنا نہیں چاہتے. اپنے گھر میں کوئی مر جائے تو ہمارا رونا ہے، لیکن کسی کے گھر میں کوئی مر جائے ہم نے شادی منانی ہے. پڑوس میں کوئی مر جائے تو پوچھنا نہیں ہے کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں مر جائے او ہائے اللہ مر گیا. اللہ انصاف کرنے والا ہے. ایسا وقت آنے والا ہے بہت جلد کہ دیکھیں باپ بیٹے کو مار رہا ہوگا اور بیٹا باپ کو. لالچ میں آ کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کریں گے اس بری طرح کہ صرف پیسہ ہی پیسہ رہ جائے گا، انسان نہیں رہیں گے. وہ موقع نہ آنے دو. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. اگر آپ کے پاس پاور ہے تو یہ مت بھولو کہ اللہ کی پاور کے سامنے کسی کی پاور نہیں چلتی. اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، خصوصاً پولیس والوں کو، فوج والوں کو، نیوی والوں کو، کیونکہ آپ لوگ ملک کو چلا رہے ہو، لیکن آپ لوگوں نے اپنی جو کام ہے اس کو صرف اپنے منافع کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. پبلک کے لیے آپ کرنا بھول چکے ہو. جب اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا بچوں کا آرمی پبلک اسکول میں، اس کے بعد اتنی سختی کر دی، اتنا زبردست رینجرز کا آپریشن ہو رہے تھے، اتنے زبردست کہ پوچھو مت. اور اب 1 سال بعد اس کو ختم کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ زخم بھر چکا ہے، کیونکہ ان کے بچے مرے تھے. اب آج جو روز اسٹریٹ کرائم میں مر رہے ہیں، پیسے چھنوا رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کیونکہ اگر ایک غریب مرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، ایک امیر مرے تو سب پوچھتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ہوش کریں، ایسا ناانصافی نہ کریں کہ سامنے والا بد دعا دے یا سامنے والا اللہ سے انصاف مانگے. اور سامنے والے نے اگر اللہ سے انصاف مانگا تو پھر آپ کہیں بھی بھاگ جاؤ، آپ کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ ایک اسپیشل فورس کریٹ کی جائے گی جو ان لوگوں کو سمجھائے گی اور ان لوگوں کو سزائیں دے گی. دیکھ لینا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے ہر عروج کو زوال آتا ہے اور ہر زوال کو عروج آتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا. آج آپ عروج پر ہو، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ بھول گئے ہو کہ آپ کی سروسز کیا ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، کیونکہ اللہ سب کو انصاف دیتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور حرام کھانے سے بچیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچیں، لوگوں سے چھینا چھپٹی اور پیسہ چھیننا چھوڑ دیں. جو حرام کماتے ہیں پھر ان کا حشر بھی حرام جیسا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں میری کوئی بات بری لگی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.